السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل آثار قدیمہ پوائنٹ کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کر دیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے رابعہ بصری کون تھی۔ رابعہ بصری کی پیدائش 97 ہجری شیخ محمد اسماعیل کے گھر ہوئی۔ کیونکہ آپ اپنے والدین کی چوتھی اولاد تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا۔ عربی زبان میں رابعہ چوتھی کو کہتے ہیں۔ ابھی آپ 4 یا 5 سال کی تھی کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ جب آپ 8 برس کی ہوئی تو بصرہ میں خوفناک قحط آ گیا۔ ان ہولناک حالات میں رابعہ بصریہ اور ان کی 3 بہنوں نے چند دن کے فاقے تو برداشت کر لیے، لیکن جب بھوک حد سے گزری تو بھیک مانگنے تک نوبت آ گئی۔ مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والے آدمی کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ بصرہ کا مشہور تاجر عتیق ادھر سے گزرا تو اس نے چاروں بہنوں کے زرد چہروں اور پتھرائی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر پوچھا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایک بہن نے کہا، ہمیں کچھ کھانے کو مل جائے تاکہ ہمارے سانسوں کا رشتہ جسموں سے منقطع نہ ہو۔ عتیق کی نگاہ ان کی سب سے چھوٹی بہن پر پڑی جو خاموش بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی سے متاثر ہو کر عتیق نے پوچھا، اے لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ نکاہت بھری آواز میں جواب ملا، بہت بھوک ہے۔ عتیق نے کہا، تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہ مانگی؟ رابعہ نے عجیب جواب دیا، جس سے مانگنا چاہیے اس سے مانگ رہی ہوں۔ عتیق نے دوسرا سوال کیا، پھر تجھے روٹی کیوں نہیں ملی؟ رابعہ نے جواب دیا، جب وقت آئے گا وہ بھی مل جائے گی۔ عتیق لڑکی کے دانشمندانہ جواب سے متاثر ہوا اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ 8 سال کی چھوٹی لڑکی اگر مجھے گھر کے کام کاج کے لیے باندی کے طور پر مل جائے تو سودا اچھا ہے۔ اس نے اس کی بڑی بہنوں سے کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں کہ قحط کے حالات میں تمہیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کو میرے ساتھ بھیج دو۔ یہ میری خدمت کیا کرے گی، اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری میں خود پوری کروں گا۔ بہنوں نے ایک دوسرے سے آنکھوں میں سوال کیا، ایسا ہو جائے تو سب کی عزت و آبرو اور جان محفوظ ہو جائے گی۔ بے سہارا نوجوان لڑکیوں کو غیر مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رابعہ بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ عتیق نے دینار سے بھری ایک تھیلی رابعہ کی بڑی بہنوں کے حوالے کی اور رابعہ کو ساتھ لے کر اپنے گھر آ گیا۔ چھوٹی بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ رابعہ نوعمر ہونے کے باوجود انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ جب اس کی عمر 12 سے 13 سال کے قریب ہوئی تو اس کے دل میں ذوق عبادت خوب بڑھ گیا۔ گھر کے کام کاج کرنے کے بعد وہ پوری رات عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے دنیاوی مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ ایک دن عتیق نے اس کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے تو پوچھا، رابعہ، کیا تو بیمار ہے؟ جواب ملا، نہیں۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رابعہ نے مالک سے پوچھا، کیا میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں کمی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے کہا، نہیں، تم بہت لگن سے کام کرتی ہو، بس اپنی صحت کا خیال رکھا کرو۔ رابعہ نے مالک کا حکم سنا تو سر جھکا دیا، مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی خدمت انجام دیتی اور اندھیرے میں اپنے حقیقی مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتی۔ ایک مرتبہ نصف شب کے قریب عتیق کی آنکھ کھلی۔ وہ کسی ضرورت کے لیے کمرے سے باہر نکلا تو اس کی نگاہ کنیز کی کوٹری پر پڑی جہاں چراغ جل رہا تھا۔ عتیق حیران ہو کر سوچنے لگا، رابعہ ابھی تک جاگ رہی ہے۔ پھر وہ دبے پاؤں چلتا ہوا کوٹری کے دروازے تک پہنچا تو اس نے رابعہ کو مصلی پر سجدہ ریز دیکھا۔ سجدے کی حالت میں رابعہ کی دبی سسکیاں ابھر رہی تھی اور وہ نہایت رقص آمیز لہجے میں دعا مانگ رہی تھی۔
اے اللہ تو میری مجبوریوں سے واقف ہے، گھر کے کام کاج کی مشغولیت مجھے تیری طرف آنے سے روکتی ہیں۔ تیرا منادی مجھے تیری عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اے اللہ میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مالک نے رابعہ کی گریہ زاری سنی تو خوف خدا سے کانپنے لگا، الٹے قدموں واپس چلا گیا اور رات کا باقی حصہ جاگ کر گزار دیا۔ پھر صبح ہوتے ہی رابعہ کی کوٹری میں پہنچا اور کہنے لگا، رابعہ آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ رابعہ حیران رہ گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، میں آپ کی دی ہوئی قیمت ادا نہیں کر سکتی۔ مالک نے کہا، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، بس ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم رات کی تنہائیوں میں چھپ چھپ کر کرتی ہو۔ رابعہ نے جواب میں کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، میرا مالک حقیقی بھی آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ کر رابعہ وہاں سے چلی گئی۔ رابعہ نے بچپن سے جوانی تک رنج و عالم اور آفات و مصائب کے سوا کچھ نہیں دیکھا تھا۔ 4 سال کی عمر میں نہایت پرہیزگار اور محبت کرنے والے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ 8 سال کی عمر میں شفیق بہنوں سے اس طرح جدا ہوئی کہ زندگی بھر دوبارہ ان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ حالات کے بے رحم ہاتھوں نے اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی۔ باپ سے ضد اور فرمائشیں کرنے کے دن، بہنوں کے ساتھ کھیلنے اور شرارتیں کرنے کے دن، ماں کی آغوش محبت میں سونے کی راتیں، باپ کے دست شفقت کی بہاریں، یہی سب کچھ تو ایک بچے کا سرمایہ ہوتا ہے، مگر وقت نے رابعہ سے اس کی ہر خوشی اور ہر خواب چھین لیا۔ گرمی کے تپتے دنوں میں وہ مالک کے لیے دریا سے پانی بھر کے لاتی تو پسینے میں شرابور ہوتی۔ کبھی سردیوں کی طویل یخ بستہ راتوں میں وہ اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑی رہتی۔ اولیاء کرام جو ریاضت جوانی کے عالم اور رغب سے کرتے ہیں، وہی ریاضت رابعہ نے اپنے لڑک پن میں جبر و ستم کی زنجیروں میں جکڑے ہونے کے باوجود کی۔ محنت و مشقت کی یہ چکی تو اس نے دنیا میں چاہے نہ چاہے ہر ایک کو پیسنی ہی پڑتی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ پاک جن کو بلندیاں دینا چاہتے ہیں، پہلے انہی کو ریاضت و مجاہدہ کی چکی پیسنے پر لگاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک جس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے پہلے صبر کا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ پاک اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا، مشاہدے کے لیے مجاہدہ شرط ہے۔ رابعہ بصریہ کی زندگی میں یہی اصول کار فرما نظر آتا ہے۔ کثرت رنج و عالم اور حزن و ملال نے رابعہ کے دل کو دنیا کی رنگینیوں اور دل فریبوں سے بیگانہ کر کے خالق ارض و سماء کے ساتھ عبادت میں مصروف کر دیا۔ جب سارے رشتے ناپائیدار نظر آئے تو دل خالق کائنات سے پائیدار رشتہ جوڑ لیا۔ چنانچہ رابعہ نے سر وجود ہو کر کہا، اے مالک حقیقی، بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ محقق عبدالرزاق پاشا کہتے ہیں، رابعہ بصریہ کی زندگی میں حزن و عالم کے جو گہرے نقوش پائے جاتے ہیں، اگر انہیں غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ تمام تراشی محبت کا نتیجہ ہے جو رابعہ بصریہ کو اللہ رب العزت کے ساتھ تھی۔ یہ اسی محبت کا نتیجہ تھا کہ رابعہ بصری ہر وقت مغموم و ملول رہا کرتی تھی۔ ان کی آنکھیں اکثر و بیشتر کسی آبشار کی طرح بہتی رہتی تھی۔ روایت ہے کہ رابعہ بصریہ کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے بھنا ہوا مرغ آپ کی خدمت میں پیش کیا، آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ جب خوب روئی تو ہدیہ پیش کرنے والے نے پوچھا، آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، یہ مرغ مجھ سے بہتر ہے کہ اس کو بھوننے سے پہلے ذبح کیا گیا
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم میں ڈالا تو زندہ حالت میں بھون دیا جائے گا۔